أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم أسماء الحسنى هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الخبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الكفي المتين الولي الحميد الموصي المبدع المعيد الموزي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مع المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهدي البديع الباقي الوارث والرشيد الصبور الرحمن الرحيم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرو میری ناشکری مت کرنا. یہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا یاد کر لیجئے جو آیات 129 میں مذکور ہوئی. اس دعا کا ظہور 3000 برس بعد بعثت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک بہت بڑا میثاق اور معاہدہ ہے. اس کی شرح ایک حدیث قدسی میں بیان الفاظ آئی ہے. ترجمہ: میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنی جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہت بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں. اس کی محفل تو بہت بلند بالا ہے، وہ مولا اعلیٰ کی محفل ہے، ملائکہ مقربین کی محفل ہے. میری نعمتوں کا ادارک کرو، ان کا شعور حاصل کرو، زبان سے بھی میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اپنے عمل سے بھی، اپنے اعضاء جواہرہ سے بھی ان نعمتوں کا حق ادا کرو. یہاں اس سورہ مبارکہ کا نصف اول مکمل ہو گیا ہے جو 18 رکوعوں پر مشتمل ہے. آیات 153. وَلَا تَقُولُوا لِمَنِ اقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تُشْعَرُونَ. اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے.
ایک بات تو متفق عالیہ ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہے۔ باقی یہ کہ جہاں کہیں بھی ہم ہیں اور اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، لیکن خود اس کا فرمان ہے کہ ہم تو انسان سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آیات 154۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم تمہیں آزمائیں گے، لازماً ہم تمہیں آزمائیں گے، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے، مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دیجئے ان صبر کرنے والوں کو۔ دیکھ لو جس راہ میں تم نے قدم رکھا ہے، یہاں اب آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، رشتہ دار ناراض ہوں گے، شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ہوگی، اولاد والدین سے جدا ہوگی، فساد ہوگا، فتور ہوگا، تصادم ہوگا، جان و مال کا نقصان ہوگا۔ ہم خوف کی کیفیت سے بھی تمہاری آزمائش کریں گے اور بھوک سے بھی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیسی کیسی سختیاں جھیلی اور کئی روز کے فاقے برداشت کیے۔ غزوہ احزاب میں کیا حالات پیش آئے ہیں، اس کے بعد حبش الاسر غزوہ تبوک میں کیا کچھ ہوا ہے۔ مالی اور جانی نقصان بھی ہوں گے اور ثمرات کا نقصان بھی ہوگا۔ ثمرات یہاں وہ معنی دے رہا ہے، مدینہ والوں کی معیشت کا دار و مدار زراعت اور باغبانی پر تھا، خاص طور پر کھجور ان کی پیداوار تھی، جسے آج کی اصطلاح میں کیش کراپ کہا جائے گا۔ اب ایسا بھی ہوا ہے کہ فصل ایک پک کر تیار کھڑی ہے، اور اگر اسے درختوں سے اتارا نہ گیا تو ضائع ہو جائے گی۔ ادھر سے غزوہ تبوک کا حکم آ گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، تو یہ امتحان ہے ثمرات کے نقصان کا۔ اس کے علاوہ ثمرات کا ایک اور مفہوم ہے، انسان بہت محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، ایک کیریئر اپناتا ہے اور اس میں اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے، لیکن جب وہ دین کے راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ اپنی تجارت کے زمانے میں یا کسی پروفیشن میں اپنا مقام بنانے میں اس نے جو محنت کی تھی وہ سب کی سب صفر ہو کر رہ جاتی ہے، اور اپنی محنت کے ثمرات سے بالکل تہی دامن ہو کر اسے اس وادی میں آنا پڑتا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ آخرکار تو یہاں سے جانا ہے، اگر کل کی بجائے ہمیں آج ہی بلا لیا جائے تب بھی حاضر ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک ھم المہتدون۔ یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی عنایتیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان پر ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعتاً ہدایت کو اختیار کیا ہے، اور جو ایسے مرحلے پر ٹھٹک کر کھڑے ہو جائیں گے، پیچھے ہٹ کر بیٹھ جائیں گے، پیٹ موڑ لیں گے، تو گویا وہ ہدایت سے تہی دامن ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یقیناً صفا مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، تو جو کوئی بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دنوں کا طواف بھی کرے، اور جو شخص خوش دلی سے کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو جان لو کہ اللہ بڑا قدردان جاننے والا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ حج کے مناسک میں جو صفا اور مروہ کی صحیح ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟
فرمایا کہ یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے. شاعر شاعرہ کی جمع ہے جس کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو شعور بخشے، جو کسی حقیقت کا احساس دلانے والی اس کا مظہر و نشان ہو. چنانچہ وہ مظہر جس کے ساتھ اول اعظم پیغمبروں، اولیاء اللہ کے حالات، واقعات کا کوئی ذہنی سلسلہ قائم ہوتا ہو، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بطور ایک نشان اور علامت مقرر کیے گئے ہوں، شاعر کہلاتے ہیں. وہ گویا بعض معنوی حقائق کا شعور دلانے والے اور ذہن کو اللہ کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں. اس اعتبار سے بیت اللہ، حجر اسود، جمرات اور صفا مروہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں. صفا مروہ کے توسیع ہے جو ان دنوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکروں کی صورت میں کی جاتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کے لفظ شاکر آیا ہے. لفظ شکر کی نسبت جب بندے کی طرف ہو تو اس کے معنی شکر گزاری اور احسان مندی کے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے معنی قدردانی اور قبول کرنے کے ہو جاتے ہیں. شاکر کے ساتھ وہ دوسری صفات علیم آئی ہے کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، چاہے کسی اور کو پتہ نہ لگے اسے تو خوب معلوم ہے. بے شک ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس شے کو جو ہم نے نازل کی بینات میں سے اور ہدایت میں سے، بات اس کے کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، تو وہی لوگ ہیں کہ جن پر لعنت کرتا ہے اللہ اور لعنت کرتا ہے تمام لعنت کرنے والے. اس آیات میں یہود کی طرف اشارہ ہے جن کی معادانہ روش کا ذکر پہلے گزر چکا ہو. یہاں اب گویا آخری قطعی صفائی کے طور پر ان کے بارے میں چند باتوں کا مزید اضافہ کیا جا رہا ہے. یہاں بینات اور ہدا سے خاص طور پر وہ نشان مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہود کی رہنمائی کے لیے واضح فرمائی تھی، لیکن یہود نے ان نشانوں سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے ان کو چھپانے کی کوشش کی. آیات 140 میں ہم پڑھ آئے ہیں ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا. یہاں اسی کی وضاحت ہو رہی ہے کہ تورات اور انجیل میں کیسی کیسی کھلی شہادتیں تھیں اور ان کو یہ چھپائے پھر رہے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. سوائے ان کے جو توبہ کریں اور اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے واضح طور پر بیان کرنے لگے تو ان کی توبہ میں قبول کروں گا، اور میں تو ہوں توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا وہ اسی حال میں مر گئے کہ کفر پر قائم تھے، ان پر لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں کی بھی. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون. اسی لعنت کی کیفیت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب میں کوئی کمی آئے گی اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی. عذاب کا تسلسل ہمیشہ قائم رہے گا، ایسا نہیں ہوا کہ ذرا سی دیر کے لیے وقفہ ہو جائے یا سانس لینے کی مہلت ہی مل جائے. اب جو آیات 164 آ رہی ہے اس کے مطالعے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ سورۃ بقرہ کا نصف ثانی جو 22ویں رکوع پر مشتمل ہے اور جن کا آغاز 19ویں رکوع سے ہوا ہے، اس میں ترتیب کیا ہے. سورۃ بقرہ کے پہلے 18ویں رکوع کی تقسیم عمودی ورٹیکل ہے، یعنی 4 رکوع ادھر 10 درمیان میں، پھر 4 ادھر، لیکن 19 رکوع سے اب افقی
ہورزینٹل تقسیم کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس حصے میں 4 مضامین تانے بانے کی طرح بنے ہوئے ہیں۔ اس حصے میں 4 مضامین تانے بانے کی طرح بنے ہوئے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ 4 لڑیاں ہیں جن کو بٹ کر رسی بنا دیا گیا ہے۔ ان 4 میں سے 2 لڑیاں تو شریعت کی ہیں، جن میں سے ایک عبادات کی اور دوسری احکام شرعی کی، کہ یہ واجب ہے، یہ کرنا ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ احکام شرعی میں خاص طور پر شوہر اور بیوی کے تعلق کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اس لیے کہ معاشرت انسانی کی بنیاد یہی ہے۔ لہذا صورت میں آپ دیکھیں گے کہ آئلی قوانین کے ضمن میں تفصیلی احکام آئیں گے، جبکہ دوسری 2 لڑیاں جہاد بالمال جہاد بالنفس کی ہیں۔ جہاد بالنفس کی آخری انتہا قتال ہے، جہاں انسان نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان کارزار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اب ان 4 مضامین یا 4 لڑیوں کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ فرض کیجئے کہ ایک سرخ لڑی ہے، ایک پیلی ہے، ایک نیلی ہے اور ایک سبز ہے۔ ان 4 لڑیوں کا ایک رسی کی صورت میں بانٹ دیا گیا ہے۔ اب اسی رسی کو دیکھیں تو 4 رنگ کٹے پھٹے نظر آئیں گے، پہلا سرخ، پھر پیلا، پھر نیلا اور پھر سبز نظر آئے گا۔ لیکن اگر رسی کے بل کھول دیں تو ہر لڑی مسلسل نظر آئے گی۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کے نصف آخر میں عبادات، احکام شریعت، جہاد بالمال، جہاد بالنفس کے 4 مضامین 4 لڑیوں کی مانند گتھے ہوئے ہیں۔ یہ 4 لڑیاں تانے بانے کی طرح بنی ہوئی ہیں، لیکن اسی بنتی میں بہت بڑے بڑے پھول موجود ہیں۔ یہ پھول قرآن مجید کی عظیم ترین طویل آیات ہیں، جن کی نمایاں طور پر مثال آیت الکرسی ہے۔ ان عظیم آیات میں سے ایک آیات یہاں 20ویں رکوع کے آغاز میں آ رہی ہے، جسے میں نے آیات الآیات کا عنوان دیا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی کسی اور آیت میں اس قدر مظاہر فطرت یکجا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مظاہر فطرت کو اپنی آیات قرار دیتا ہے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کا الٹ پھیر، آسمان کے ستارے اور زمین کی نباتات، یہ سب آیات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں بہت سے مظاہر فطرت کو جس طرح ایک آیات میں سمویا گیا ہے، یہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا پھول ہے جو ان 4 لڑیوں کی بنتی کے اندر آ گیا ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ اسی لعنت کی کیفیت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ہی ان کو مہلت ہی ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا اللہ ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اور وہ رحمان رحیم ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اور ان کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں یا دریاؤں میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اس پانی میں کہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے ایک زندگی بخشی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور ہر قسم کے حیوانات اور چرند اور پرند اس کے اندر پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں۔ آسمان اور زمین کے اندر یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ بے آب و گیا زمین پڑی تھی، بارش ہوئی تو اسی میں سے روادگی آ گئی۔ ہواؤں کی گردش کے مختلف انداز و مختلف پہلو ہیں، کبھی شمالاً جنوباً چل رہی ہے، کبھی مشرق سے آ رہی ہے، کبھی مغرب سے آ رہی ہے۔ اس گردش میں بڑی حکمت کار فرما ہے۔
ان مظاہر و فطرت کو دیکھو، ان کے خالق اور مدبر کو جو پہچانو، ان آیات افاقی پر غور و فکر اور ان کے خالق کو پہچاننے کا جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے اور جس تک عام طور پر لوگ پہنچ نہیں پاتے. اب اگلی آیات میں اس کا تذکرہ ہے. نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے کہ پھر محبوب اللہ ہی ہو، شکر اسی کا ہو، اطاعت اسی کی ہو، عبادت اسی کی ہو. جزاک اللہ. کل سے دعا ہے دوستو، یہ آیات سنی ہے آپ نے. آج ہم نے 151 سے لے کر 165 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو یہ کلام پاک پڑھنے سے شروع کیا ہے اسے مکمل کرنے میں مدد فرما اور ان الفاظ کو صحیح طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. والسلام.